اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پبلک انٹرنیشنل لاء کا سیکنڈ لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم جو ڈفرینٹ تھیوریز ہیں انٹرنیشنل لاء کی ان کو ڈسکس کریں گے. ہم بیسیکلی 3 تھیوریز کو ڈسکس کریں گے: ریئلسٹ تھیوری، فکشنل تھیوری اور فنکشنل تھیوری. کیونکہ فرسٹ لیکچر کے کنکلیوڈنگ جو سینٹنسز تھے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء ہیں وہ بیسیکلی 4 ہیں: اسٹیٹس، انڈیویجولس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور MNCs. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیز انٹرنیشنل لاء کی سبجیکٹ ہے اور کیا نہیں ہے، اس کا جو ڈٹرمننگ کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوگا. اگر ہم اسٹیٹ کے علاوہ یا یہ جو 4 ہم نے ڈفرینٹ اینٹیز کو ڈسکس کیا ہے ان کے علاوہ بھی اگر کسی کو انٹرنیشنل پرسنالٹی کا رائٹ ملتا ہے انٹرنیشنل لاء کے سبجیکٹ کے طور پہ اگر اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے تو وہ کون سا بیسک کرائٹیریا ہے، یا جو کچھ جو تھیورسٹس ہیں وہ اسٹیٹ کو کیوں کنسیڈر کرتے ہیں ایز دا موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء اور کچھ انڈیویجولس کو کیوں کنسیڈر کرتے ہیں. جو ہماری فرسٹ تھیوری ہے اس کے مطابق جو اسٹیٹس ہیں، جو نیشنز ہیں، دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء. کیونکہ یہ جو تھیوری ہے اس کے مطابق جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسی کانسیپٹ کی وجہ سے اور اسی اسٹیٹ کے جو دوسری اسٹیٹ کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لاء کا کانسیپٹ وجود میں آیا. اور چونکہ جو اسٹیٹس ہیں دے آر ڈسٹنکٹ اینڈ سیپریٹ اینٹیز، اس وجہ سے اسٹیٹس کے کچھ رائٹس ہیں، کچھ آبلیگیشنز اور ڈیوٹیز ہیں، اور اسٹیٹس انٹرنیشنل لاء کے انڈر ان رائٹس اور آبلیگیشنز کو مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہیں. اوپن ہائم جو ہیں وہ ریئلسٹ تھیورسٹ ہیں اور وہ اس تھیوری کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ لاء آف دا نیشنز از پرائمریلی اے لاء بٹوین دا اسٹیٹس. To that extent, subjects of the law should be nations only, should be the states only. جس طرح سے اگر آپ کلاسیکل ریئلسٹ کو دیکھیں تو وہ بھی اسٹیٹ کو پرنسپل ایکٹر کنسیڈر کرتے ہیں. جب آپ تھیوریز آف IR کو ڈسکس کر رہے ہیں اسٹیٹ کو ہی ریشنل ایکٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو ریئلسٹ تھیوری ہے انٹرنیشنل لاء کی اس میں بھی جو پرائمری فوکس ہے، جو مین ایمفیسس ہے وہ اسٹیٹ پہ ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اونلی دا اسٹیٹس آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لاء. لیکن یہ جو تھیوری ہے اس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جو تھیوری ہے یہ سلیوز اور جو پائریٹس ہیں ان کے کیس کو ایکسپلین کرنے میں فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سلیوز ہیں ان کو بھی انٹرنیشنل لاء میں کچھ رائٹس دیے گئے ہیں، جبکہ جو پائریٹس ہیں انہیں اینیمیز آف مین کائنڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا. یہ تھیوری اس کویسچن کو ایڈریس کرنے میں فیل ہو گئی ہے، یہ اس کے اوپر کرٹیسزم ہے. سو ریئلسٹ تھیوری آف انٹرنیشنل لاء کا جو بیسک فوکس ہے وہ کیا ہے کہ اونلی دا اسٹیٹس آر دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لاء، اور اس کے جو بیسک سپورٹر ہیں، جو اس کے اسٹرانگ سپورٹر ہیں وہ اوپن ہائم ہیں. سیکنڈ تھیوری ہے فکشنل تھیوری. فکشنل تھیوری اس کی اپوزٹ ہے. فکشنل تھیوری کے سپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل لاء کے جو سبجیکٹس ہیں دے آر اونلی انڈیویجولس، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی جو لیگل آرڈر ہے، جو لیگل سسٹم ہے، یہ سارے کا سارا انڈیویجولس کی ویل بینگ کے لیے ہی اسٹیبلش کیا گیا ہے. سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فکشنل تھیوری کے سپورٹرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی دے آر دا ایگریگیٹ آف انڈیویجولس، اور چونکہ اسٹیٹ کو بنانے والی جو بیسک یونٹ ہے وہ بھی انڈیویجول ہے، تو پرائمری جو فوکس ہے انٹرنیشنل لاء پہ، انٹرنیشنل لاء میں وہ اسٹیٹ پر نہیں ہے بلکہ انڈیویجولس پہ ہے. اگر آپ جو تھیوریز آف اسٹیٹ ہیں اس میں بھی ایک تھیوری ہے انڈیویجولزم، اس میں بھی اسٹیٹ پہ بیسک فوکس نہیں ہو رہا بلکہ انڈیویجول کی ویل بینگ پہ بیسک فوکس ہو رہا ہے، اور جو یوٹیلیٹیرین کانسیپٹ ہے اس کے انڈیویجولزم زیادہ نزدیک ترین ہے، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے انڈیویجول کی ویل بینگ کو انہینس کیا جا سکے، انکریز کیا جا سکے. اسی طرح سے جو فکشنل تھیوری ہے وہ بھی انٹرنیشنل لاء میں جو بیسک فوکس ہے وہ انڈیویجولس پہ کر رہی ہے، نہ کہ اسٹیٹس پہ. اگر ہم اس کے سپورٹر کی بات کریں تو جو پروفیسر کیلسن ہیں وہ اس کے بیسک سپورٹر ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ ڈیوٹیز آف دا اسٹیٹس آر الٹیمیٹلی دا ڈیوٹی آف دا انڈیویجولز آف دا اسٹیٹس اینڈ دیر از نو ڈفرینس بٹوین دا انٹرنیشنل لاء اینڈ دا میونسپل لاء اینڈ ہیو بین میڈ ٹو بی اپلیکیبل آن دا انڈیویجولز اونلی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹیٹس کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی بیسیکلی انڈیویجولز کی ڈیوٹیز ہیں، کیونکہ انڈیویجولز ان ڈیوٹیز کو پورا کرتے ہیں، ان کو فلفل کرتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء اور میونسپل لاء میں
میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جو میونسپل لا ہے وہ ایک پرٹیکولر اسٹیٹ کی جو ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے اس حد تک ہی اپلیکیبل ہوتا ہے، اور میونسپل لا کو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اسٹیٹ کے پاس ایسا میکانزم ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اسے پنش کر سکتی ہے پولیس فورس کے ذریعے سے۔ لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو پنشمنٹ ہے وہ ٹینجیبل پنشمنٹ نہیں ہوتی، اس سینس میں پنشمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اکنامک سینکشنز اور اس طرح کی جو فارمز ہے پنشمنٹ کی اس کے ذریعے سے پنش کر سکتی ہے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان اسٹیٹس کو، ان اینٹیز کو جو کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتی ہیں۔ اگر اس تھیوری کو بھی جو ہے وہ لاجیکلی یعنی صحیح مان لیا جائے، اٹ از سین دیٹ دا انٹرنیشنل لاز پرائمری کنسرن از ود دا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا اسٹیٹس، تو انڈیویجولس چونکہ دے آر دا وہی اسٹیٹ کو بناتے ہیں، تو سم ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تھیوری ہے یہ بھی انڈائریکٹلی جو اسٹیٹ کی ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں اس کے بارے میں بات کرتی ہے۔ جو فنکشنل تھیوری ہے انٹرنیشنل لا کی، یہ بیسیکلی ایک امیلگمیشن ہے ریئلسٹ تھیوری کا اور فکشنل تھیوری کا، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق یہ ایک میڈیم وے ہے۔ اگر ہم ریئلسٹ کی بات کریں تو وہ ایک ایکسٹریم کورس ہے جس کے اندر اسٹیٹ پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور اگر فکشنل تھیوری کی بات کریں تو وہ ایک ادر ایکسٹریم ہے جس میں انڈیویجول کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو فنکشنل تھیوری ہے وہ کہتی ہے کہ نائدر اسٹیٹ نار انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس۔ ریئلسٹ تھیوری کا کیا ہے کہ اسٹیٹ از دا اونلی سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا، اور فکشنل تھیوری کا کیا ہے کہ انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا۔ لیکن جو فنکشنل تھیوری ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نائدر اسٹیٹ نار انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس of international law, rather they both are considered to be the subjects of modern international law as they both have recognized rights, duties and obligations۔ دونوں انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس ہیں کیونکہ دونوں کی جو ریکگنائزڈ رائٹس، ڈیوٹیز اور اوبلیگیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اینٹیز ہیں لائک انٹرنیشنل یونینز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز لائک افریقن یونین ہے، یورپین یونین ہے، they have also been accepted as subjects of international law۔ اگر ہم ماڈرن ٹائم کی بات کریں، پریزنٹ ٹائم کی بات کریں، تو انڈیویجولس کے ساتھ کچھ ان کو سرٹن رائٹس دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ سرٹن ڈیوٹیز بھی ہیں۔ اسی طرح سے جو انٹرنیشنل کووننٹ آن ہیومن رائٹس ہے وہ ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرتا ہے اور ہیومن اوبلیگیشنز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اور اس بات پر بھی اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں دے آر آلسو دا سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا۔ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے یہ اس کی ورڈکٹ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن از این انٹرنیشنل پرسن اینڈ از اے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا کیپیبل آف ہیونگ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ ہم نے انٹرنیشنل لا کی 3 ڈفرینٹ تھیوریز کو ڈسکس کیا۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم انٹرنیشنل لا کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے، انٹرنیشنل لا کی ڈیفینیشن کیا ہے اور انٹرنیشنل لا کے سبجیکٹس کیا ہیں وہ ڈسکس کیا۔ ریئلسٹ تھیوری، فکشنل تھیوری اور فنکشنل تھیوری تینوں کو اگر آپ ایک ایک لائن میں سمرائز کریں تو جو ریئلسٹ تھیوری ہے اس میں پرائمری فوکس اسٹیٹ کے اوپر ہو رہا ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے اوپن ہائم کا کہ اسٹیٹ از دا اونلی سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا۔ جبکہ فکشنل تھیوری کی اگر بات کی جائے تو جو پروفیسر کیلسن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا۔ جبکہ فنکشنل تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ انڈیویجولز، اسٹیٹس، دے بوتھ آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا اینڈ اپارٹ فرام دیز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ MNCs are also the subjects of international law۔ Take very good care of yourself. Allah Hafiz.